جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 53rd ملاقات ہے. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. میری جاب ابھی سوار برانچ میں ہی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1993 میں والد صاحب اللہ تعالیٰ سے جا ملے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بڑے جہاں دیدہ شخص تھے. ان کی کہی ہوئی باتیں آج بھی مجھے یاد ہیں. سنہری حروف تھے ان کی باتیں. ان میں بڑے اشارے پوشیدہ تھے جو کامیابی کی ضمانت تھے. ان کے افکار، ان کی سوچ اور والدہ کے بڑے تابع دار فرما بردار تھے. جب بھی گھر آتے تھے پہلے والدہ صاحبہ کو ملنے جاتے، پھر آفس کے کپڑے چینج کرتے، پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے، پھر رات کو اکثر سونے سے پہلے میری دادی مرحومہ کے پاس جا کے بیٹھتے. ظاہر ہے گھریلو ٹاپک پہ باتیں کرتے ہوں گے. میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا گھر ماشاء اللہ محلے میں اس وقت سب سے پڑھا لکھا گھر تھا. ایک چچا میرے ایم اے پولیٹیکل سائنس کر چکے تھے. چچا اکرام ان کا نام، فوت ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے دو بیٹے ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر عمران یورپ کے PhD مجے ہوئے ڈاکٹر ہیں. ایک کو ہائر کر لیا ہے سنگاپور کی گورنمنٹ نے. جس طرح یہاں پہ عبدالقدیر لیب ہے، اس طرح اس کے نام پہ وہاں پہ لیب ہے. لاکھوں کروڑوں کے فنڈز اس کی ڈسپوزل پہ ہیں. وہ چلتی پھرتی میڈیکل کی ڈکشنریاں ہیں. ہالینڈ کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس کی انٹرنس پہ ان کے بیٹے کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. تو ایک میرے چچا رضا اللہ صاحب، اللہ جنت نصیب کرے، وہ ایم اے پولیٹیکل سائنس تھے. نہیں، وہ ایم اے ہسٹری تھے اور ایم اے انگلش تھے. ہاں جی، پولیٹیکل سائنس چچا اکرام تھے. میری پھوپھی صاحبہ، اللہ تعالیٰ انہیں حیات دے، خوش رکھے، صحت تندرستی دے، میری رہنمائی کرتی ہیں، میری گفتگو روز سنتی ہیں، میری اصلاح فرماتی ہیں. وہ اپنے دور میں مڈل میں انہوں نے اسکالرشپ لیا، میٹرک میں اسکالرشپ لیا، FA میں اسکالرشپ لیا، BA میں وہ گولڈ میڈلسٹ تھی پنجاب یونیورسٹی کی. مجھے یاد ہے حنیف رحمے مرحوم کی بیوی نے یہ سیالکوٹ جو گورنمنٹ کالج ہے وومن یونیورسٹی بن گیا ہے کچہری کے پاس، اس کا بیک گیٹ ادھر ہوتا تھا ہمارے نورپورہ ماڈل ٹاؤن کی طرف. تو اسٹوڈنٹ لڑکیاں یہاں سے بھی جاتی تھیں. میں بھی چھوڑنے اور لینے جایا کرتا تھا جب چھوٹا ہوتا تھا. تو انہوں نے ماشاءاللہ گولڈ میڈل حاصل کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لیڈی مکلیگن کالج لاہور MAO کالج کے سامنے ہے. مجھے یاد ہے جب میں انہیں چھوڑنے جاتا تھا، ہم یہاں سے بس میں جاتے، آگے رکشے میں بیٹھ کے کالج تک جاتے، پھر میں گھر واپس آتا تھا. تو وہاں بھی انہوں نے اعلیٰ پوزیشن میں B.Ed کلیئر کیا. بہت ذہین تھی، بہت زیادہ. انہوں نے فارسی میں
نظمیں اور غزلیں لکھی، اقوال لکھے، اور اس وقت شہنشاہ ایران تھا. مجھے یاد ہے اس کی کسی سالگرہ کے موقع پہ انہوں نے ڈاک کے ذریعے وہ اشعار بھی بھیجے تھے. وہ یہ جو گندم کے تنکے ہوتے ہیں، بالیاں ہوتی ہیں نیچے جڑ کی طرف تنکے، ان کو کاٹ کے کینچی سے ان کو استری سے پریس کر کے پھر ان کو گم، اس وقت موسلی کہتے تھے گم کو، اس سے وہ خطاطی کرتی تھی، اشعار لکھتی تھی، اقوال لکھتی تھی. ماشاءاللہ زبردست ذہانت تھی ان کی. تو والد صاحب کی کمی اب بڑی شدت سے محسوس ہونے لگی. بڑے بھائی نے کچھ چند اصول وضع کروائے، وہ بڑے کارآمد تھے. آپ جو بھی کریں، جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے انہوں نے عمل کرنا ہی ہوتا ہے. جنہوں نے معاہدے پہ دستخط کر کے بھی عمل نہیں کرنا، انہوں نے نہیں کرنا ہوتا ہے. نیتوں پہ مرادیں ہوتی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ وقت نے ثابت کیا. ہم نے والدہ صاحبہ کی 2011 کو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ہم نے جی بھر کے ان کی خدمت کی، وہ بہت خوش تھی. ہم نے ایک سرٹن اماؤنٹ سارے بھائیوں نے طے کی تھی کہ ہر مہینے ان کی خدمت میں پیش کرنی ہے. انہوں نے بزرگی میں کہاں جانا تھا گھومنے، کہاں خرچ کرنے تھے، لیکن ایک ذہنی دلی تسکین تھی کہ ہم آپ کی اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے 94 میں جب میری مزید پروموشن ہوئی تو مجھے بینیفٹس ملے. میں نے 50,000 کی اماؤنٹ والدہ صاحبہ کی خدمت میں گفٹ کے طور پہ پیش کی. میں نے ڈرافٹ بنا کے بھیجا. فون پہ میں نے کہا امی جان، آپ نے، ابو جان نے آپ کو بہت سے پیسے دیے ہوں گے، لیکن ایک وقت میں ایک اماؤنٹ 50,000 کی، جیسے میرے چھوٹے بھائی افتخار نے جب پہلی دفعہ 84 میں آئے میری شادی کے موقع پہ، تو انہوں نے 1 لاکھ کا ڈرافٹ لا کے میرے والد صاحب کو دیا، اور وہ بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے پتر میں زندگی سے بڑے کمائے نہیں، لیکن ون ٹائم ایک دفعہ 1 لاکھ کی اماؤنٹ میرے ہاتھ میں پہلی دفعہ آئی ہے. اسی طرح مجھے بڑی دلی خوشی تھی، میری والدہ بہت خوش تھی کہ میں نے انہیں 50,000 روپے کا ڈرافٹ بھیجا. وہ کہنے لگی پتر میرے پاس بھی بڑے پیسے آئے، بہت خرچ کیے میں نے، لیکن ایک ہی دفعہ 50,000 کی اماؤنٹ یہ پتر تو نے مجھے دی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے. اس ماں کی بدولت مجھے دوبارہ زندگی ملی، وہ میں آپ کو دوبارہ آگے جا کے بتاؤں گا. حج بھی میں نے انہی کے ساتھ کیا، میں اور میری بیگم، میرے چھوٹے بھائی ممتاز، ان کی بیگم اور ان کی بیٹی آمنہ، جو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اچانک بیمار ہو کے. اللہ تعالیٰ اس حاجن کے صدقے ہمارے گناہ معاف کرے، ہماری بخشش کرے. تو والدہ کو میں حج پہ ساتھ لے کے گیا. باقی بھائیوں نے کہا کہ ہم اس میں حصہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ ثواب میں نے لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کی طفیل دوبارہ زندگی دی ہے، تو میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں. اس طرح میں والدہ صاحبہ کو پاکستان آ کے لے کے گیا. یہ 2001 کی بات ہے. تو وہاں سے میں والدہ صاحبہ کے ساتھ بماں اپنی مسز کے، بماں بھائی اس کی بیٹی اور مسز کے، ہم تقریباً 4,200 کلومیٹر
عمان سے مکہ شریف تک 22 سیٹر کوسٹر میں بیٹھ کے حج کرنے گئے۔ راستے میں 5 نمازیں پڑھنے کے موقع ملے، واپسی پہ بھی ایسے ہوا۔ وہاں پہ قیام بہت ہی اچھا تھا۔ کتنا خوش قسمت کہ والدہ کے ساتھ میں نے حج ادا کیا۔ ایک طرف میری والدہ تھی، آنکھوں کے سامنے میرے کعبہ تھا۔ دنیا کی دونوں حقیقتیں، ایک میرے دائیں طرف، کبھی مزدلفہ میں، کبھی مینا میں میرے پاس، کبھی عرفات میں میرے پاس، اور ایک دنیا پیدا کرنے والا، اس کا گھر میرے لیے بہت بڑا اعزاز۔ شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ ہو۔ اسامنہ بیٹی مرحومہ نے، چھوٹی تھی وہ، میرا لئے 8-10 سال کی ہوگی۔ والدہ صاحبہ کو اکثر ہم نے ویل چیئر پہ ہی صفا مروہ کروایا، تو اسامنہ بیٹی نے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، آواز میری رند گئی ہے، اس نے اپنی دادی کو حج کروایا۔ مجھے یاد ہے کہ عمرہ کرتے وقت، صفا مروہ کرتے وقت ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، ہم ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں تھے۔ وہاں پہ ٹائلز پہ، فرش پہ جب عقیدت سے سرشار ہو کے چلے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ ہم پاکستان میڈیکل کیمپ سے ٹیوب وغیرہ مرہم لیتے تھے، آئنٹمنٹ لیتے تھے، اور وہ بیٹی ہمیں لگاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کی زندگی اتنی لکھی ہوئی تھی، بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات آپ سے جلد ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی گفتگو میں تو معاف کیجیے گا۔ میں نے لکھا کچھ نہیں ہوتا، جو میری یادداشت میں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مطلب کسی کو اپ ڈاؤن کرنا نہیں، صرف اپنی لائف کی ایک بائیوگرافی ہے، وہ گوش گزار کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، میرے بچوں کو بعد میں پتہ چلے کہ ہمارے والد نے جو مقام حاصل کیا، جو محنت کی، ایک ایف اے پڑھے اسٹوڈنٹ نے کیسے یہ زندگی کا سفر طے کیا، راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں، کیا کیا منزلیں آئیں، سارا ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم، اور میرے اساتذہ کرام، جن میں پھر کہوں گا کہ سیف الرحمان صاحب یو بی ایل کے جو ریجنل بزنس ہیڈ فیصل آباد میں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، وہ میرے استاد محترم تھے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے جتنی بھی مسقط میں، بینک میں جتنا بھی وقت گزارا حکمرانی کی، یہ ان کی کوچنگ اور ٹریننگ کی بدولت تھی۔ ان سے میں نے سیکھا، ان سے میں نے سمجھا، ان کو میں نے فالو کیا۔ محنت، محنت اور محنت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔